لیکن پہلے سیگمنٹ کے جو مہمان ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، اور اسلم غوری صاحب ترجمان JUI فے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جبکہ اسلم غوری صاحب، جو جواز پیش کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور جو پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا بھر کے اندر اتنا اضافہ نہیں ہوا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں تو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں. اس ساری جو گفتگو اب تک ہو رہی ہے یا جو موضوع چل رہا ہے، میں ایک جملے سے کہوں گا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ سے حکومت پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے. اچھا. اور IMF کی وہ شرائط جو ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی اور جن کی وجہ سے پھندا بنا ہوا تھا اور یہ پریشان تھے، قسطیں رک رہی تھی ان کی، وہ ساری شرائط انہوں نے یکدم اس جنگ کے بیاں پہ رکھ کے سارا کچھ انہوں نے پورا کرنا شروع کر دیا ہے. اب لیوی میں اضافہ کرنا، یہ تو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ اور چیز ہے. لیوی میں اضافہ آپ سمجھتے ہیں کون کروا رہا ہے اور کس طرح کر رہے ہیں. اور یہ ساری IMF کی شرائط پوری کی جا رہی ہے اور IMF کے کہنے پہ چلا جا رہا ہے اور صرف اس جنگ کو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت صورتحال جو ہے خطے میں کہیں بھی وہ ریٹ نہیں ہے پیٹرول کے جو انہوں نے یہاں پر پاکستان میں ہماری حکومت نے دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرسٹ ٹائم 55 روپے پڑھا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس 2 مہینے کا سٹاک پڑا ہوا ہے. لیکن اس سٹاک کے پہ بھی 55 روپے انہوں نے بڑھایا، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ اس اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر جناب وفاقی وزیر ریلوے نے ریل کے کرایوں میں اضافہ کر دیا. تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں ہر جگہ کرایوں میں اضافہ ہو گیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں، مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے. سر ابھی بجلی کے بل آنے دے، پھر دیکھیے گا یہ ڈپریشن جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس چیز میں کنورٹ ہو جائے گا. ابھی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا اسلم صاحب باقی ہے. دیکھیے، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ، پاکستانی عوام نے جو بھی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. ہم نے حکومتوں کو چلنے کا موقع دیا ہے. ورنہ مہنگائی کی بات کریں تو ایوب خان سے لے کے اب تک مہنگائی بڑھی ہے، کبھی کم ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم ہمیشہ سابقہ حکومتوں پہ وزن ڈال دیتے ہیں. کوئی کسی قسم کا پارٹی کے اندر سے کسی کوئی احتجاج تو سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی صرف پروگرامز کے اندر آ کر مذمت کرنا کافی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یا پھر کوئی لاہے عمل نکالنا چاہیے، روڈوں پہ آنا چاہیے، یا کوئی ریلی کی صورت میں کوئی دھرنا ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کو پتہ تو چلے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بھی عوام کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اس پہ تو باقاعدہ ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا 3 روزہ، اور اس پہ یہ سارے فیصلے ہوئے اور ہم نے اس کو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا، جس کے لیے ہم نے پہلے فرائیڈے کو ہم نے غالباً 7 یا 8 کو جو اسی مہینے کے اپریل کا تھا، اس کو ہم نے پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کیا تھا. پھر پرائم منسٹر آفس سے کچھ دوست آئے اور رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور کچھ دوسرے دوست تھے، انہوں نے آ کے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ غیر ملکی پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ مؤخر کیا تھا پھر آپ لوگوں نے احتجاج. جی، ہم نے وہ پھر ان کی ریکویسٹ پہ مؤخر کیا. روڈوں پہ ہم نہیں آئے، لیکن ہم نے پھر اپنا دوسرا رخ اس کو جاری رکھا اور پھر ہم نے 12 کو مردان میں ہم نے اس احتجاجی جلسے کو مردان میں ہم نے وہ بہت بڑی ایک کانفرنس کی. اب اس کی کنٹینیوسی ہم جاری ہے اور ہم 14 مئی کو انشاءاللہ کراچی میں بھی اسی کا ایک بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. انہی چیزوں کے خلاف، مہنگائی ہے، جو گڈ گورننس نہیں ہے، جو کرپشن ہے، جو دوسری چیزیں، ان سب کے اوپر ایک بڑا پروگرام، اور خاص کر کے جو جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے، جمہوری سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے، جعلی انتخابات ہو رہے ہیں، جعلی حکومتیں بن رہی ہیں، انتخابات میں فراڈ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزوں پہ ہم مشتمل 14 مئی کو کراچی میں کرنے جا رہے ہیں. اور آفٹر عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہم یہ کوئٹہ میں یا بلوچستان کے کسی بھی ایسے علاقے میں ہم وہاں پر ایک، ٹھیک ہے، آپ کا لاہے عمل جو ہے وہ کنفرم ہو گیا، فائنل ہو گیا. اسلم غوری صاحب، آپ اپنا لاہے عمل بھی بتا رہے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور جس طرح کا واضح طور پر آپ نے احتجاج کا طریقہ کار ڈھونڈا ہے. عید سے پہلے اور عید کے بعد ایک منظم طریقے سے آپ لوگ احتجاج کریں گے. یہ جو صورتحال ہے، کیا آپ اکیلے سولو فلائٹ کے اوپر جائیں گے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے اور دونوں جماعتیں مل کر یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے یہ تمام تر چیزیں ہو سکیں؟ یا پھر آپ لوگوں کا ایک ہی فیصلہ ہے مجلس شورا کے اندر کہ JUI فے جو ہے وہ اکیلے احتجاج کرے گی، کسی پارٹی کو ساتھ نہیں ملائے گی؟ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ہم پارلیمنٹ پہ ایک بڑے فگر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان معاملات کو، ایشوز کو وہ اٹھاتے.
اور چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا لیتے. ہمیں تو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں تو اس لیے ہمیں ساتھ ملا لیتے ہیں. لیکن بدقسمتی وہ اپنے اندرونی مسائل سے نہیں نکل سکے. پچھلے 2 سال سے ان کے اندرونی مسائل انہیں جو ہے وہ صحیح سمت نہیں دے پا رہے. تو لہٰذا پھر ہمارے ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی ہوئے, مذاکرات بھی ہوتے رہے, نیگوشیشن چلتی رہی, لیکن آخر ہم اس نتیجے پہنچے کہ ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے ہم بھی سائیڈ میں رہیں اور عوام ہم سے متنفر ہو جائیں. بلکہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ مولانا فضل الرحمان سے افواہ اپیلیں کر رہی تھی کہ آپ باہر نکلیں, آپ کیوں باہر نہیں آ رہے. تو اب لوگ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں اپوزیشن کی, اور لوگ ان سے توقع ان سے نہیں رکھ رہے جو اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے ہیں. تو اب یہ ساری صورتحال کے تناظر میں پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ نکلے ہم تو اپنا کام کریں. اگر یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, تو ہم امید تو رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اگر عوام نے ووٹ دیے ہیں بقول ان کے عوام کی نمائندگی ان کے پاس ہے, تو پھر ان کو عوام کے لیے بھی نکلنا ہوگا. صرف اپنے قائد کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں. قائد میاں شہباز شریف بھی گرفتار رہے ہیں, میاں نواز شریف بھی گرفتار رہے ہیں. آپ عوامی مسائل کے لیے باہر نکلیں گے تو وہ بھی باہر آ جائیں گے. اب یہ کہ آپ صرف یہ کہیں گے کہ صرف پوری تحریک آپ کی 2 سال سے انہی کے لیے ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس سے بہت بڑے نقصان کی طرف جا رہی ہے, جس کا شاید ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے عوام کے اندر ان کی پوزیشن کیا ہوتی جا رہی ہے دن بدن. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اہم بات کی اسلم غوری صاحب. اسلم غوری صاحب, اور دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ.